عزتیں ہیں دعاؤں میں افطار کی رقتیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود حاضرین، سلسلہ دعائے افطار لیے حاضر ہیں۔ الحمدللہ پیر شریف کے روزہ داروں کے لیے خصوصی سلسلہ ہے جس میں دعا بھی ہوتی ہے، الحمدللہ ہم حمد بھی سنتے ہیں اور کچھ مدنی پھول بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ مل جل کے انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں شریک رہیے۔ آئیے حمد باری تعالیٰ سے انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں۔ حسبی ربی جل اللہ فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ پڑھو حسبی ربی جل اللہ فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی۔ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی۔ بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا، دل یہ ابھر کر کو لوٹا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ دعا کے ساتھ نہ ہوئے اگر درود شریف، نہ ہوئے حشر تلک بھی برابر حاجات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج بس کچھ ہی لمحوں کے بعد 27ویں شب آ جائے گی۔ 27ویں یا 28ویں شب کو
مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ اسی نسبت سے چونکہ آپ کو پہلی محرم الحرام شریف کو آپ کی تدفین ہوئی تو پہلی محرم کو آپ کا یوم منایا جاتا ہے، تو اسی نسبت سے انشاءاللہ آج ان کا کچھ تذکرہ کریں گے۔ خلیفہ دوم جانشین پیغمبر وزیر نبی اطہر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت یہ ابو حفص ہے اور آپ کا لقب فاروق اعظم ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 39 مردوں یعنی 39 مینس مردوں کے بعد خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اعلان نبوت کے چھٹے برس یعنی چھٹے سال میں ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں میں بے حد خوشی پھیل گئی، اللہ اکبر، اور ان کو بہت بڑا سہارا مل گیا، یہاں تک کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر حرم محترم میں اعلانیہ نماز ادا فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی جنگوں میں مجاہدانہ شان کے ساتھ کفار ناہنجار سے برسر پیکار رہے اور سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اسلامی تحریکات اور صلح و جنگ وغیرہ کے تمام منصوبہ بندیوں میں وزیر و مشیر کی حیثیت سے وفادار و رفیق کار رہے۔ محسن امت خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد آپ رضی اللہ تعالی یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب فرمایا، اور آپ نے تخت خلافت پر رونق افروز رہ کر جانشین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر ذمہ داریاں بطریق احسن سر انجام دی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر ادا فرما رہے تھے کہ ایک بدبخت ابو لولو فیروز، یہ کافر ہے، اس نے آپ پر خنجر سے وار کیا اور آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے تیسرے دن، اور پھر آپ کو آپ کی شہادت جو ہے وہ 63 سال کی عمر میں ہوئی۔ کب ہوئی؟ 63 برس کی جب آپ کی عمر تھی جب آپ کی شہادت ہوئی، اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، اللہ اکبر، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارکہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں یکم محرم 24 ہجری کو آپ کو اس مقام پر دفنایا گیا۔ اللہ اکبر۔ اتنی خوش نصیب ہستی ہیں کہ آپ جب اس دنیا میں رہے تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق کار رہے، اور تربت اطہر میں جب گئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے پڑوس پایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آپ کی الحمدللہ کئی کرامات کتابوں میں ملتی ہیں اور کئی واقعات ملتے ہیں۔ ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہے وہ مصر میں تھے، اور مصر میں ایک رسم تھی، تو آپ کو بتایا گیا کہ یہاں پر جو ہے یہ رسم کے بغیر جو ہے وہ دریائے نیل کا پانی جو ہے وہ نہیں بہتا۔ بہرحال آپ نے کہا یہ تو غیر شرعی رسم ہے، جاہلانہ رسم ہے، یہ تو ادا نہیں کی جائے گی۔ کیا رسم ہے؟ پوچھا کون سی رسم ہے؟ تو بتایا کہ ایک لڑکی کو اس کے ماں باپ سے لے کر سجا دھجا کر زیور پہنا کر عمدہ لباس پہنا کر اس کو اس دریائے نیل میں ڈال دیا جاتا ہے تو دریا رواں ہو جاتا ہے۔ آپ نے کہا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال آپ نے اس رسم کو روک دیا۔ ہوا یہ کہ پانی کم ہونا شروع ہو گیا، ایون کہ وہاں رہنے والے لوگوں نے وہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ کیا، تو آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خط لکھا اور سارا واقعہ پیش کر دیا۔ میں چونکہ مختصر سلسلہ ہوتا ہے مختصر کر کے پیش کر رہا ہوں، روایت تھوڑی سی طویل ہے، تو آپ نے وہ جو ہے پیش کر دیا خط۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جواباً لکھا کہ آپ نے بہت اچھا کیا، اسلام قطعاً ایسی رسموں کی اجازت نہیں دیتا، میرے اس خط میں ایک رکا ہے وہ دریائے نیل میں ڈال دیجئے گا۔ بہرحال آپ کو خط پہنچا، آپ نے وہ رکا نکالا، اس میں لکھا تھا اے دریائے نیل، اگر تو اپنی طرف سے جاری ہوتا ہے تو نہ جاری ہو، اور اگر رب تعالیٰ کی جانب سے تو جاری ہوتا ہے تو میں رب قہار سے التجا کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری فرما دے۔ بس یہ رکا ڈالنا تھا کہ ایک رات میں 16 گز پانی جو ہے یہ اونچا ہو گیا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات میں سے ایک کرامت ہے، اور آپ کی یہ شان ہے کہ آپ کی سلطنت دنیا پہ تو تھی ہی، دریاؤں پر بھی آپ کی سلطنت تھی، سبحان اللہ۔ اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے یہ طاقت عطا فرمائی کہ آپ قبر کے اندر مردے سے بھی کلام فرما لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان کے قریب سے گزرے، اور ایک بہت پرہیزگار صالح نوجوان تھا۔ جب آپ اس کی قبر کے قریب سے گزرے تو آپ نے فرمایا اے فلاں، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے قرآن میں، کیا وعدہ فرمایا ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ترجمہ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اے نوجوان، بتا تیرا قبر میں کیا حال ہے؟ اس صالح نوجوان نے قبر کے اندر سے آپ کا نام لے کر پکارا، اور بآواز بلند 2 مرتبہ یہ جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ میرے رب نے یہ دونوں جنتیں مجھے عطا فرما دیں۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو، اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ دے بہرے عمر اپنا ڈر یا الہی، دے عشق شہ بحر بر یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، کیا نوجوان تھا، عبادت گزار تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، تو اسے 2 جنتوں کی بشارت ملی۔ اور اللہ پاک کے عرش کا سایہ کسے ملے گا پتہ ہے آپ کو؟ حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمہ نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف خط لکھا، اور ان صفحات کے حامل جو مسلمان ہیں، یعنی جن مسلمانوں میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، اللہ اکبر، عرش کے سائے میں ہوں گے۔ وہ کون سی صفات ہیں؟ نمبر 1 ارشاد ہوتا ہے وہ شخص جس کی نشو و نما اس حال میں ہوئی کہ اس کی صحبت، جوانی، قوت اللہ پاک کی پسند اور رضا والے کاموں میں صرف ہوئی۔ اور دوسری بات اس میں تحریر فرمائی کہ وہ شخص جس نے اللہ کا ذکر کیا اور اس کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ یا رب میں تیرے خوف سے روتا رہوں ہر دم، دیوانہ شہنشاہ مدینہ کا بنا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے؟ دیکھیں، آپ کی جو قاتلانہ حملہ ہوا وہ بھی نماز کی حالت میں۔ آپ کے شہزادے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بابا جان یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اٹھ کر نمازیں ادا کرتے، اور جب رات کا پچھلا پہر آتا، اللہ اکبر، تو سارے گھر والوں کو بیدار فرماتے اور فرماتے نماز پڑھو، اور پھر قرآن پاک کی اس آیت کو تلاوت فرماتے، پارہ 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 ترجمہ، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود اس پر ثابت رہے۔ کچھ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے، ہم تجھے روزی دیں گے، اور انجام کا بھلا پرہیزگاری کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انجام کا بھلا پرہیزگاری کے لیے۔ اب آپ غور کر لیجئے، جو پرہیزگار ہے، نیک ہے، نیکوکار ہے، وہ یقیناً اچھے انجام میں ہوگا، اس کا انجام اچھا ہوگا۔ تو یہاں بیٹھے نوجوان، مدنی چینل پہ بیٹھے نوجوان ناظرین، سب سے عرض کروں گا کہ آج ہم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کر رہے ہیں،
ان کی شان بیان کر رہے ہیں، ان کی کرامات بیان کر رہے ہیں، اور ان کا دنیا سے بے رغبتی کا انداز کیسا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں شہد کا پیالہ پیش کیا گیا، اسے اپنے ہاتھ میں رکھ کر 3 مرتبہ فرمایا اگر میں اسے پی لوں تو اس کی حلاوت یعنی مٹھاس ختم ہو جائے گی، یعنی جو اس کی مٹھاس ہے پینے کے بعد ختم ہو جائے گی کچھ دیر میں۔ اللہ اکبر۔ مگر حساب باقی رہ جائے گا۔ پھر آپ نے اسے نہ پیا اور کسی کو دے دیا۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس بات پر غور کیا ہے کہ جب دنیا کا ارادہ کرتا ہوں تو آخرت کو نقصان میں دیکھتا ہوں، نقصان میں نظر آتا ہے آخرت کا معاملہ، اور جب آخرت کا ارادہ کرتا ہوں تو دنیا کا نقصان محسوس کرتا ہوں، چونکہ معاملہ ہی ایسا ہے۔ لہٰذا تم آخرت کا نہیں بلکہ فانی دنیا کا نقصان برداشت کر لیا کرو، یعنی آخرت کی تیاری کے لیے، آخرت کے کاموں کے لیے، نیکی کے لیے اگر دنیاوی طور پر کسی چیز کا نقصان بھی ہو رہا ہے تو وہ اصل میں نقصان نہیں، وہ فائدہ ہی ہے، وہ آخرت کا فائدہ ہے۔ لہٰذا آخرت کی تیاری کے لیے ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ صحابہ کی محبت بڑھائیے، اہل بیت کی محبت بڑھائیے۔ محرم کا مہینہ بس آیا ہی چاہتا ہے تو ان حضرات کا تذکرہ بھی کیجئے، ان کی سیرت کا مطالعہ بھی کیجئے اور اس پر عمل بھی کیجئے، اور عمل کرنے کا ایک شاندار موقع آ رہا ہے۔ دعوت اسلامی کے ماحول میں الحمدللہ خصوصی قافلوں کا سفر محرم الحرام میں ہوتا ہے، اور الحمدللہ 1 ماہ کے قافلے، 30 دن جسے کہتے ہیں، 30 دن کے قافلے، 12 دن کے قافلے، 3 دن کے قافلے راہ خدا میں سفر کرتے ہیں۔ تو آپ بھی کوشش کیجئے، مدنی چینل کے ناظرین بھی اس بات کی نیت کیجئے، یہاں موجود حاضرین بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ان صحابہ اور اہل بیت کے درجات بڑھانے، ان کو ایصال ثواب کرنے کے لیے انشاءاللہ عز و جل ہم مدنی قافلوں میں، دعوت اسلامی کے قافلوں میں انشاءاللہ سفر کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں اچھا، اور ایک اور خوشخبری دیتا چلوں کہ انشاءاللہ جمعرات سے 26 تاریخ سے انشاءاللہ 26 جون سے جمعرات سے انشاءاللہ امیر اہل سنت روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ مدنی مذاکرہ فرمائیں گے۔ تو آپ یہاں موجود حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین سب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ نئے سال کا آغاز مدنی مذاکرے سے کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں، کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں، گناہوں کے اعراض نے شفا مانگتا ہوں، الہی من سے شفا مانگتا ہوں، مدینے میں مجھ کو شہادت عطا مبارک میں جا مانگتا ہوں، بقیع مبارک میں جا مانگتا ہوں، ستاتے جو کوئی عطا
حق میں دعا مانگتا ہوں، کرو مغفرت کی دعا مانگتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ مولا کریم تیری دیوی توفیق سے، تیرے ہی کرم سے عاشقان رسول نے روزہ رکھا، سب کا روزہ رکھنا قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں آئندہ اور ساری زندگی پیر شریف کے روزے پر استقامت دے دے۔ اے اللہ ان روزوں کی برکات نصیب فرما دے، تقوی پرہیزگاری کے ساتھ روزے رکھنا نصیب کر دے۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے جو عبادات کر سکے مولا تیری ہی توفیق سے ہے، تیرے ہی کرم سے ہے۔ اعمال میں اخلاص تو نہیں، ریاکاری الگ پریشان کرتی ہے، دکھلاوا الگ تنگ کرتا ہے۔ اے اللہ بس یہ تیری ہی توفیق سے جو اعمال ہو رہے ہیں مولا تو ہی اخلاص بھی عطا کر دے۔ اے اللہ تو ہی قبول بھی فرما لے، اپنی شان کے مطابق ہمیں اجر و ثواب عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ثواب سے محروم نہ فرمانا۔ اے اللہ اپنی رضا ہمارا مقدر کر دے۔ اے اللہ اپنی ملاقات کا شوق عطا کر دے۔ اے اللہ اپنی معرفت نصیب کر دے۔ مصطفی کریم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت عطا کر دے۔ اے اللہ مومنانہ فراست نصیب کر دے۔ اے اللہ فیصلہ سازی نصیب کر دے۔ مولا کریم جو دعائیں کر رہے ہیں وہ بھی قبول کر لے، جو ہمارے حق میں بہتر ہو سب ہمیں عطا کر دے، جو بہتر نہیں اس کا خیال ہمارے دلوں سے نکال دے۔ اے اللہ جن مسلمانوں نے دعاؤں کے لیے کہا کہلوایا سب کی دعاؤں پر رحمت کی نظر فرما دے۔ مولا مدنی چینل کے ناظرین ہیں، یہاں موجود حاضرین ہیں، یا اللہ سب کے دلوں میں جو جائز دعائیں یا اللہ سب کو قبول فرما لے، سب پر رحمت کی نظر فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کی قرض داریاں دور کر دے، بیماریاں دور کر دے، پریشانیاں دور کر دے، بے اولادیاں دور کر دے۔ اے اللہ نیک پرہیزگار اولاد نصیب کر دے۔ اے اللہ جن بہن بیٹیوں کے گھروں میں آزمائشیں ہیں یا اللہ سب دور کر دے۔ یا اللہ جو بیچاری گھروں میں بیٹھی ہیں یا اللہ ان کے اچھے رشتے عطا کر دے۔ مولا کریم اپنے کرم سے عالم اسلام کی خیر فرما دے۔ اے اللہ عالم اسلام کی خیر فرما دے، غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی خیر فرما دے، دنیا بھر کے مسلمانوں کی خیر فرما دے۔ اے اللہ جو ان پر ظلم کر رہے ہیں یا اللہ اے اللہ انہیں تباہ و برباد کر دے۔ اے اللہ انہیں ہدایت نصیب نہیں تو یا اللہ ان کے شر سے مسلمانوں کو بچا لے، ان کے میلے منصوبوں سے مسلمانوں کو بچا لے۔ اے اللہ پاکستان کو استحکام عطا فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو عروج عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں نیکی کرنے کا جذبہ نصیب کر دے۔ اے اللہ ہمیں قافلوں کا مسافر بنا دے، نیک اعمال کا عامل کر دے۔ اے اللہ اپنی
رضا والا کر دے، جیسا تجھے پسند آتا ہے مولا ایسا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں حج کی سعادت آتے سال نصیب کر دے۔ اے اللہ نیا سال ہے، اس کا آغاز مدینے کی حاضری نصیب کر دے۔ اے اللہ عمرے کی سعادت نصیب فرما دے۔ اے اللہ نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کی چوکھٹ پہ ہو، دید ہوتی رہے، دم نکلتا رہے، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہو گیا ہے، روزہ دار افطار کر لیجئے۔ دعاؤں میں افطار کی رقطیں، مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں۔